نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا استقبال فرمایا تھا اور اپنے صحابہ کرام کو رمضان کے استقبال کے لیے آمادہ کیا تھا، رمضان کا شوق دلایا تھا کہ رمضان کے روزے پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات اور خلاصی کا۔ آپ نے فرمایا یہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جسے شب قدر کہتے، جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے عبادت کرنے والوں کے لیے۔ آپ نے فرمایا یہ ہمدردی اور خیر خواہی کا مہینہ ہے، اس میں عبادتوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر اللہ پاک دیتے۔ ایسا مہینہ ہم پر بھی آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا، آپ کے الفاظ مبارک تھے، قد اغلکم شہر عظیم، تم پر ایک ایسا عظیم الشان مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، تم پر آ رہا ہے اتنی خیر و برکت والا مہینہ۔ اس کے لیے حضور دعا کیا کرتے تھے، وبلغنا رمضان، ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے، اللہ ہماری عمروں میں برکت دے کہ ہم بھی رمضان المبارک تک پہنچ جائیں۔ رمضان کا یہ مہینہ وصول کرنے کا مہینہ ہے، ٹائم پاس اور وقت کی بربادی کا نہیں۔ رمضان کے اس مہینے میں روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا، اللہ نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے اور اس کی رات کی نماز کو تمہارے لیے سنت قرار دیا۔ دن کے روزے فرض ہیں اور رات کی تراویح سنت موقدہ ہے۔ یہی 2 عمل ہے جو اس مہینے میں خاص طور پر کیے جاتے، کوئی تیسرا عمل نہیں ہے جو اللہ اس کے رسول کی طرف سے متعین کیا گیا ہو۔ اللہ نے روزے فرض کیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز ہمیں عطا کی جسے تراویح کہتے ہیں، یہ اسی مہینے کے ساتھ خاص ہے۔ اور جو شخص ان دونوں اعمال کو اہتمام کے ساتھ ادا کرے گا اس کو رمضان کی خیرات و برکات ضرور ملے گی۔ حضور نے فرمایا تھا نا منبر پر چڑھتے ہوئے کہ جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، ہلاک ہو وہ شخص۔ جبرائیل نے بد دعا دی، حضور نے آمین کہی۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، یعنی جو شخص بھی اس مہینے کا اہتمام کرے گا اس کی مغفرت یقینی طور پر ہوگی۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو جبرائیل کو بد دعا دینے کا حق نہیں تھا اور حضور کبھی بھی اس پر آمین نہیں کہتے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ ہونا ہی ہے کہ جو شخص رمضان کے روزوں کا تراویح کا اہتمام کرے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ آدمی کی نیت اچھی ہو، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، روزے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی دن بھر سوتا رہے، نیند کم کرے، سوئیں گے انشاءاللہ قبر میں، اور اتنا لمبا زمانہ سونے کا رہے گا کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ مگر کب؟ جب یہاں ہم جاگیں گے، اللہ کو راضی کریں گے، عبادتیں کریں گے، تو قبر میں چین سے سونا نصیب ہوگا اور فرشتے کہیں گے نم کنومت العروس، دلہن کی طرح بے خوف ہو کر کے سو جاؤ۔ کب؟ جب رمضان میں ہم جاگیں گے، رمضان کی راتوں کو وصول کریں گے، تراویح پڑھنے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کا معمول، تہجد کا معمول، اللہ کے ذکر کا معمول، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام، روزے کی حالت میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام، یہ سب کچھ ہمیں رمضان المبارک اور دیگر مہینوں میں کرنا چاہیے۔ سچ بولنا، غیبت سے اپنے آپ کو بچانا، رمضان المبارک کے اندر غریبوں کے ساتھ، محتاجوں، مسکینوں اور بیواؤں کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کرنا، زکوٰۃ اہتمام سے ادا کرنا۔ ایک صحابی تھے، غریب تھے، اللہ نے ان کو نوازا، بیت المال کی طرف سے محاسب زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے پہنچا
تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ اونٹنیاں اور یہ بکریاں میرے پاس ہیں. ان کے پاس یہی مال ہوتا تھا. کہا کہ یہ میرے پاس ہے. انہوں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ اس میں 1 سال کا اونٹنی کا بچہ واجب زکات. وہ کہنے لگے کہ 1 سالہ بچہ یا 1 سالہ اونٹنی تمہارے کیا کام آئے گی؟ نہ وہ دودھ دے سکتی ہے نہ اس پہ تم بوجھ ڈال سکتے. 1 سالہ اونٹنی کا بچہ کیا کام آئے گا؟ انہوں نے اپنی اونٹنیوں میں سے ایک شاندار اور فربا اونٹنی نکالی اور کہا کہ زکات میں یہ لے جاؤ. تو جو زکات وصول کرنے والا بیت المال کا کارندہ تھا اس نے کہا کہ میں نہیں لے سکتا. تمہارے اوپر زکات 1 سالہ اونٹنی کا بچہ ہے، فرض ہے. یہ 4 سالہ اور 5 سالہ اونٹنی نہیں. اور اگر آپ کو دینا ہے تو حضور سفر میں ہے اور آج رات میں حضور کا پڑاؤ قریب میں ہی ہے، تم چل کر کے حضور کی خدمت میں پیش کر دو. حضور قبول فرما لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. تو وہ شخص اپنی اونٹنی لے کر حضور کی خدمت میں آیا اور جو جملہ اس نے کہا وہ ہم لوگوں کے لیے قابل عبرت ہے، یاد رکھنے والا جملہ ہے. اس نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اونٹنی پیش کی. ساتھ میں بیت المال کی طرف سے جو آدمی طے تھا وہ بھی آیا، عامل. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ عامل آپ کے میرے پاس زکات وصول کرنے کے لیے آئے. میں غریب آدمی تھا، مجھ پر کبھی زکات فرض نہیں ہوئی. میں غریب آدمی تھا، مجھ پر کبھی زکات فرض نہیں ہوئی. یہ پہلا موقع ہے کہ مجھ پر زکات فرض ہوئی ہے. اللہ نے مجھے یہ حیثیت دے دی کہ اب میں زکات دینے کا اہل ہو گیا. آپ کے عامل آئے، میں نے اپنے جانور بتائے، انہوں نے دیکھ کر کے کہا کہ اس میں 1 سال کی اونٹنی کا بچہ فرض ہے زکات کے طور پر. تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ 1 سالہ اونٹنی کا بچہ کیا کام آئے گا؟ نہ یہ دودھ دے سکتا ہے نہ یہ بار برداری کے کام آ سکتا ہے. تو اللہ کے رسول میں یہ اونٹنی لے کر کے آیا ہوں. حضور نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد عامل سے معلومات لی اور فرمایا کہ تم پر زکات میں تو 1 سالہ اونٹنی کا بچہ ہی فرض ہے، لیکن اگر تم اپنی طرف سے خوش دلی کے ساتھ یہ دینا چاہو تو اللہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا. ہم میں سے بھی کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن پر پچھلے سالوں میں زکات فرض نہیں تھی، اب اللہ نے زکات فرض کر دی. خوشی کی بات یہ ہے کہ روزانہ 10-20 لوگوں کے فون آتے کہ میرے پاس 1 تولہ سونا ہے اور 16 تولہ چاندی ہے. ابھی نماز کے لیے میں نکل رہا تھا، کسی بچے کا فون آیا کہ میرے پاس 1 تولہ سونا اور 16 تولہ چاندی ہے، تو مجھ پر زکات فرض ہے. میں نے کہا ہاں تم پر زکات فرض ہے. کتنی زکات ہے اسے میں نے بتایا کہ 1000 روپے پر 25 روپیہ زکات ہے. تم اس کی قیمت معلوم کر لو. اور وہ حیران ہو گیا، بولے 1000 پر صرف 25 روپیہ. اب ظاہر بات ہے جو پہلی مرتبہ دے رہا ہو اس کا جذبہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے یہ صحابی کا جذبہ تھا کہ یہ 1 سالہ اونٹنی کا بچہ کیا کام آئے گا، یہ 5 سال کی فربا اونٹنی میں دیتا ہوں. حیرت کے ساتھ 1000 پر 25 روپیہ، لیکن جن کو ہر سال دینا پڑتا ہے ان کے لیے یہ 25 روپیہ بھی بھاری پڑتا ہے. نہیں دیتے لوگ زکات پوری. حضور نے فرمایا کہ اگر میری امت پوری زکات ادا کرنے لگے تو مسلمانوں میں کوئی ننگا بھوکا غریب نہیں رہے گا. یعنی ہر زمانے میں اللہ مسلمانوں میں اتنا مال دے گا کہ وہ اپنے مال کی اگر پوری زکات نکال دیں تو مسلمانوں میں جو غریب اور ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت پوری ہو جائے گی. یہ نظام قیامت تک اللہ پاک باقی رکھیں گے. لیکن جن پر ہر سال زکات ہوتی ہے ان پر زکات بہت بھاری پڑتی ہے. ویسے لوگ بھی آتے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے اور عجیب و غریب مسئلے پوچھتے ہیں. وقت نہیں ہے، میں آپ کو تفصیل سے بتاتا کہ لوگوں کو زکات دینا کتنا بھاری پڑتا ہے اور کتنا جان پر آتا ہے.
حالانکہ سال میں صرف 1 مرتبہ زکات فرض ہے، اور وہ بھی صرف 2.5%، اور یہ 2.5% وہ جو سارے اخراجات نکال دینے کے بعد جو بچا ہے اس پر. ایسا نہیں ہے کہ سال بھر میں آپ نے جتنا کمایا اس کا 2.5%. سال بھر آپ کماتے رہے، خرچ ہوتا رہا، کماتے رہے، خرچ ہوتا رہا. اب آپ کے پاس جب آپ زکات دینا چاہتے ہیں تو کیا ہے آپ کے پاس، اس پر زکات. جو کھا لیا اس پر زکات نہیں، جو پی لیا پہن لیا اس پر زکات نہیں، جو سیر و تفریح پر خرچ کر دیا اس پر زکات نہیں، جو حج عمرے پر خرچ کر دیا اس پر زکات نہیں، مکان پر زکات نہیں، سواری پر زکات نہیں، اور کمانے کے اسباب اور ذرائع پر وہ زکات نہیں. جیسے پاور لوم پر زکات نہیں ہے، وہ کمانے کا ذریعہ ہے. پاور لوم پر زکات نہیں ہے. مال تجارت پر زکات ہے، سونے چاندی پر زکات ہے، نقد پیسوں پر زکات ہے. خرید و فروخت کے لیے جو سامان ہم لیتے بیچتے رہتے ہیں، پھر وہ چاہے لوم ہو بیچنے کی نیت سے لی، زمین ہو بیچنے کی نیت سے لیے، تو اس پر زکات ہے. اور اگر بیچنے کی نیت نہیں ہے تو پھر جو خریدی ہوئی زمینیں ہیں، کروڑوں اربوں روپئے کی قیمت ہے، اس پر زکات نہیں ہے. لیکن آدمی کو بھاری پڑتا ہے. زکات کا اجتماعی نظام ہونا چاہیے. آج ہم اپنی زکات اکیلے ادا کرتے رہتے ہیں. زکات مصرف تک پہنچتی ہے نہیں پہنچتی ہے، ضرورت مندوں اور مستحقین تک پہنچتی ہے نہیں پہنچتی ہے، ایسے حالات رہتے ہیں. اگر زکات کا اجتماعی نظام ہو، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان حکمرانوں کے دور میں رہا کہ لوگ اپنی زکات بیت المال میں جمع کرتے تھے، اور پھر بیت المال سے مستحقین کی ضرورت پوری ہوتی تھی. زکات ایسے چندی کر کے نہیں دی جاتی تھی. آیا کسی کو 10 روپیہ، کسی کو 50 روپیہ، کسی کو 100 روپیہ. اب ظاہر بات ہے ان سے کوئی اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی. زکات کا اجتماعی نظام ہونا چاہیے. ہمارے شہر میں بھی کوششیں ہوتی ہے، مسجدوں میں بیت المال ہیں، اپنی زکات وہاں دینا چاہیے، تاکہ بوقت ضرورت 11 مہینوں میں ایمرجنسی میں کسی مستحق اور ضرورت مند کو کوئی ضرورت پیش آ جائے تو وہ پوری کی جا سکے. زکات کا اجتماعی نظام بڑی اہمیت کا حامل ہے، لیکن ہم لوگوں کو اس کی افادیت کا اندازہ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم زکات دیتے رہتے ہیں، لوگ زکات لیتے رہتے ہیں، اور زکات لینے والا ہر سال زکات لینے آتا ہے. زکات لینے والا ہر سال زکات لینے آتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ پچھلے سال تو آپ نے دی تھی نا. اور حیرت ہوتی ہے، ایک صاحب بولے میرے ابا بھی لے کے جاتے تھے. یعنی باپ کے زمانے سے وہ زکات وصولی کا کام چل رہا ہے، اور وہ آدمی آج تک مستحق اور ضرورت مند ہی بنا ہوا ہے. ظاہر بات ہے زکات کا اگر یہ انفرادی طریقہ جو ہم میں رائج ہے یہ رہے گا تو غریبوں کی غریبی ختم نہیں ہوگی. اجتماعی نظام ہوگا تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ فرق پڑے گا. اور دعا کرنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم زکات لینے والوں میں نہ رہیں، اللہ ہمیں دینے والا بنائے. الید العلیٰ خیر من الید السفلی، دینے والا ہاتھ، اوپر والا ہاتھ، لینے والے ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. اور جو آدمی مستحق زکات نہیں ہے اور پھر بھی وہ زکات مانگتا ہے اور لیتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں آئے گا کہ میدان محشر میں اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، صرف ہڈی ہوگی. اور پورا میدان محشر انسانوں سے بھرا ہوگا، اور سب کو پتا ہوگا کہ یہ آدمی دنیا میں ضرورت مند نہیں تھا اور مانگتا تھا، ضرورت مند نہیں تھا اور مانگتا تھا. یہ ذلت اسے اٹھانی پڑے گی. اس لیے مانگنا اچھی بات نہیں ہے. اپنی ضرورتیں مختصر کرو، 2 پیسہ پس انداز کرو، یہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو کام آئے گا. بہت زیادہ شوق پانی کرنے میں آدمی جو کمائی خرچ کرتا ہے وہ نادانی ہے. آدمی اعتدال کے ساتھ چلے، اعتدال کے ساتھ 2 پیسہ پس انداز کرے،
اپنی ضرورت کے وقت کسی کے آگے ہمیں ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، مانگنے کی نوبت نہ آئے۔ مانگنا ذلت ہے، حضور نے فرمایا السؤال ذل، مانگنا ذلت ہے، مانگنا نہیں چاہیے۔ کوشش کر، مانگے کس سے؟ اللہ سے، اسی سے مانگ، اسی سے مانگ جس سے مانگنا ہے۔ اے اکبر، یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی۔ آدمی اللہ سے سینکڑوں مرتبہ مانگے، ہزاروں مرتبہ مانگے، لاکھوں مرتبہ مانگے، ذلیل نہیں ہوگا۔ لیکن انسانوں سے مانگے گا، پہلی مرتبہ میں ہی ذلیل ہو جاتا، جس سے مانگو آدمی اس کی نظر میں گر جاتا ہے، دوبارہ آئے تو پھر وہ آدمی سر کھجانے لگتا ہے کہ یار پھر آوا، یعنی کچھ لینے کے لیے، مانگنے کے لیے آیا، یہ آدمی کی پہچان ہو جاتی۔ اس لیے مانگنا ذلت ہے۔ اللہ سے مانگو، اللہ سب کو دیتا ہے، ہم کو بھی دے گا، اس یقین کے ساتھ مانگو کہ میری ضرورت اللہ پوری کرے گا۔ جو پوری کائنات کا رب ہے، سب کی ضرورت پوری کرتا ہے، سب کو دیتا ہے، تو مجھے نہیں دے گا؟ دے گا، یقین کے ساتھ مانگو کہ دے گا تو ملے گا۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انا عند ظن عبدی بی، میرے بندے کا مجھ سے جیسا گمان ہوتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، رمضان المبارک کے استقبال کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔